السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جان سکیں گے پاکستان کی موجودہ دور کی سب سے بڑی سیاسی شخصیت عمران خان اور ان کا خاندانی پس منظر۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیازی خاندان پچھلے کتنے دہائیوں سے میاں والی شہر میں آباد ہے۔ آج کی ویڈیو میں عمران خان کا پورا شجرہ نسب ڈسکس کیا جائے گا اور یہ خاندان کیسے میاں والی تک پہنچا، اس بات کا بھی اندازہ لگائیں گے۔ جی ہاں دوستو، نیازی قبائل کی برصغیر میں آمد کا سلسلہ ہندوستان پر سلطان محمود غزنوی کی دستک سے شروع ہوتا ہے، لیکن ان قبائل کی باقاعدہ منظم شکل میں اس علاقے میں آمد بہت بعد کی بات ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نیازیوں کی اکثریت اوائل میں غزنی کے جنوبی علاقے میں آباد تھی۔ اس علاقے پر خلجیوں کے آئے دن کے عملے سے تنگ آ کر یہ لوگ ترک سکونت پر مجبور ہوئے اور صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک سے ہوتے ہوئے میاں والی کے علاقے میں آئے۔ میاں والی میں پٹھانوں کے نیازی قبائل میں بلو خیل قبیلہ کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ اس قبیلہ کے مورث سے اعلیٰ بلو خان کا شجرہ نسب سرنگ قبیلہ سے جا ملتا ہے۔ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد شاہ عبدالی کے 2 امراء کو 1748 ہجری میں گکھڑوں کے مقابلے میں قلعہ پر یلغار کے وقت بلو خیل قبیلے کی مدد حاصل تھی۔ ماضی میں اس جنگجو قبیلے کی دلیرانہ مارکوں کی شہادت مقامی لوک گیتوں میں آج بھی ملتی ہے۔ تاریخ میں ایک مارکہ بلو خیل قبیلہ کے ایک سردار سوراب خان کے نام سے منسوب ہے۔ روایات کے مطابق سوراب خان کی زیر قیادت اس قبیلے کے افراد نے غالباً 1845 ہجری میں موجودہ بلو خیل سے 6 کلومیٹر مغربی جانب ایک تاریخی لڑائی لڑی۔ اس لڑائی میں بلو خیل قبیلے کا سردار سوراب خان تو شہید ہو گیا، مگر جنگ کے نتیجے میں لاتعداد سکھ سپاہیوں کی کٹی ہوئی گردنیں اور کھوپیاں گھوڑوں کے سموں تلے کچلتے کچلتے گارا یعنی کیچڑ بن گئی۔ یوں اس جائے حرب کا نام گلو گارا پڑ گیا۔ اب یہ علاقہ موجودہ چشمہ بیراج کی تعمیر کی وجہ سے زیر آب آ چکا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بڑا قبیلہ سرور خیل، سوراب خیل، بہرام خیل، شیرمان خیل، خنکی خیل، پنو خیل، زادے خیل اور عالم خیل وغیرہ کی الگ الگ شاخوں میں منقسم ہو گیا۔ شیرمان خیل قبیلہ اپنی سیاسی وابستگیوں میں استقامت اور جرأت کے حوالے سے منفرد حیثیت کا حامل تھا۔ مسلم لیگ اور نظریہ پاکستان سے والہانہ لازوال وابستگی عمران خان کا دادا ڈاکٹر محمد عظیم خان شیرمان خیل مرحوم کے خانوادے کی ہمیشہ سے پہچان رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد عظیم خان شیرمان خان کے 4 بیٹے ظفر اللہ خان نیازی، امان اللہ خان نیازی، کرنل فیض اللہ خان نیازی اور اکرام اللہ خان نیازی تھے۔ اکرام اللہ خان نیازی نے انجینئرنگ تعلیم حاصل کرنے کے بعد محکمہ PWD میں ملازمت اختیار کر لی۔ گزشتہ صدی کی 60 کی دہائی میں وہ PWD میں چیف انجینئر تعینات تھے تو میاں والی میں ان کا خاندان ایوبی آمریت کے خلاف ڈٹا ہوا تھا۔ اس خاندان کی نفسیات جاننے والوں کے مطابق اس خاندان کا ہمیشہ سے یہ امتیاز رہا ہے کہ یہ لوگ مصیبت میں گھبرانے کے بجائے اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں۔ قیام پاکستان کی تحریک کے دوران عمران خان کا خاندان اپنے علاقے میں مسلم لیگ کا پشتبان تھا۔ اس خاندان کو یہ شرف اور افتخار بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مجاہد ملت مولا محمد عبدالستار خان نیازی کا ساتھ دیا ہے۔ مولانا نیازی حریت اور جسارت کا دبستان نظریہ پاکستان اور اسلام سے وابستگی کی ایک اجلی داستان کا نام ہے۔ عمران خان کا خاندان اور مولانا نیازی ہمیشہ یک قالب و یک جان رہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں اس خاندان نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ انہوں نے سابق گورنر مغربی پاکستان ملک امیر محمد خان نواب آف کالاباغ کو عین اس وقت للکارا تھا جب ان کے سطوت کا سورج نصب النہار پر تھا۔ میاں والی میں انجینئر اکرام اللہ خان نیازی کے بھائیوں ظفر اللہ خان اور امان اللہ خان ایڈوکیٹ کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے اس وقت کے گورنر مغربی پاکستان ملک امیر محمد خان آف کالاباغ ان سے ناراض تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اکرام اللہ خان نیازی کو ملازمت سے ریٹائرمنٹ لینا پڑی۔
ریٹائرمنٹ کے بعد اکرام اللہ خان نیازی اور ان کی اہلیہ محترمہ شوکت خانم مرحومہ نے اپنے بیٹے عمران خان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی۔ عمران خان نے ایچسن کالج سے اکتوبر 1972 میں میٹرک لیول کا امتحان پاس کیا، جس کے بعد اسے آکسفورڈ یونیورسٹی سے علاق شدہ کیبلے کالج لندن میں داخل کروا دیا گیا۔ کیبلے کالج لندن سے عمران خان نے سیاست اور اکنامکس کے مضامین میں BA آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ عمران خان نے کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھا تو اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت دنیائے کرکٹ کے بادشاہ کہلائے اور پاکستان کو ورلڈ کپ کا فاتح بنایا۔ عمران خان نے اپنی والدہ کی وفات کے بعد اپنے والد کی بھرپور سرپرستی میں سماجی خدمات کے میدان میں قدم رکھا۔ سماجی خدمات کے عظیم الشان اور بے مثال ادارے شوکت خانم اسپتال کی تعمیر میں بھی عمران خان کے والد کا بہت نمایاں کردار رہا۔ عمارت کی ڈیزائننگ میں بھی ان کی تجاویز اور مشاورت کا خاصا عمل دخل رہا۔ سماجی خدمات کے میدان میں اپنے اکلوتے بیٹے کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اکرام اللہ خان نے عمران خان کو سیاسی میدان میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ جب جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم نے عمران خان کو اپنی کابینہ میں شامل ہونے کی دعوت دی تو اکرام اللہ خان نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا تھا کہ ابھی آپ کو مزید منزلیں طے کرنا ہیں، نئی اڑانیں تمہاری منتظر ہیں۔ بعد میں سابق وزیراعظم اور آج کی دنیا میں عمران خان کے سب سے بڑے حریف میاں محمد نواز شریف، جو کرکٹ کے کھیل سے دلچسپی کے باعث عمران خان سے خصوصی مراسم رکھتے تھے، انہوں نے بھی عمران خان کو اپنی مسلم لیگ میں شامل ہونے کے عوض مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر اور ڈپٹی وزیراعظم کے منصب کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن اکرام اللہ خان نیازی کی روایتی خاندانی استقامت اور سیاسی بصیرت نے عمران خان کو اس پیشکش سے بھی دور رکھا۔ اگر عمران خان یہ پیشکش قبول کر لیتے تو عالمی پہچان رکھنے والا یہ پاکستانی ہیرو پاکستان کی سیاست کی صلاحیتوں کے قبرستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا۔ 1997 کے عام انتخابات سے قبل عمران خان نے اپنی سیاسی جماعت کی داغ بیل ڈالی تو اس وقت بھی اکرام اللہ خان نے اپنی علالت اور ضعیف عمری کے باوجود عمران خان کے سیاسی سفر کو تنہا نہیں ہونے دیا اور وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے کو اپنے مشوروں سے نوازتے رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ استقامت اور جرأت کی تلقین کرتے رہے۔ اکرام اللہ خان نیازی نے 19 مارچ 2008 کو لاہور میں وفات پائی۔ ان کو ان کی وصیت کے مطابق میاں والی میں ان کے آبائی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ پارٹ 2 کے لیے جڑے رہیے ہمارے YouTube چینل کریٹو کامنٹس کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔